پتہ نہیں کیا حضرت محمد حنفیہ نے امام حسن سے امام حسین کے لیے کہا کہ امام حسن نے جواب دیا اپنے بھائی محمد حنفیہ کو امام حسین کے بارے میں، فرمایا ان اخ الحسین قد علمنا علما، میرا بھائی خبردار یہ باتیں نہیں کرو۔ محمد حنفیہ کو امام حسن جواب دے رہے، بھائی خبردار یہ باتیں نہیں کرو، ان اخ الحسین قد علمنا علما، میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے۔ یہ بولنے والا وہ ہے جو امام حسین کی طرح عالم ہے۔ بھائی کوئی کم پڑھا لکھا بڑے پڑھے لکھے کے بارے میں کہے بہت بڑے عالم ہے، یہ معیار نہیں ہے۔ معیار یہ ہے کہ یا بڑا چھوٹے کو عالم بولے یا عالم کو عالم بولے۔ امام حسن قد عالمنا علما، مجھے آپ کو مولا حسین کے فضائل میں 5 جملے سنانے ہیں، امام حسن کی زبان سے امام حسین کی فضیلت۔ امام حسن فرما رہے قد عالمنا علما، میرا بھائی حسین ہم سب سے زیادہ عالم ہے، واسقلنا حلما، اور ہم سب سے زیادہ حلیم اور بردبار ہے، واقربنا من رسول اللہ رحما، اور ہم سب سے زیادہ نبی سے قربت رکھتا ہے۔ یہ 3 جملے ہو گئے، چوتھا جملہ سنیں، کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق، حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا۔ سبحان اللہ، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے کہ حسین نے قرآن پڑھ لیا تھا۔ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھنے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ اچھا میں اس پہ رکنا چاہتا ہوں، مگر 5واں جملہ سن لیجئے امام حسین کی عظمت کا۔ امام حسن فرماتے کانا فقیہا قبل ان یخلق، حسین دنیا میں آنے سے پہلے فقیہ تھے۔ ابھی حسین مولا دنیا میں آئے نہیں تھے کہ فقیہ تھے، فقیہ۔ جی ہمارا مجتہد مفتی عالم دین مرجع تقلید پہاڑ ہوتا ہے علم کا اور دانش کا، مگر وہ جو پہاڑ ہوتا ہے علم و دانش کا وہ بھی فتویٰ دیتے وقت کہتا ہے واللہ عالم، میرا فتویٰ یہ ہے مگر حقیقت اللہ جانتا ہے، میری تحقیق یہ ہے مگر حق کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، واللہ عالم، اللہ جانتا ہے کہ بہتر کیا ہے۔ لیکن یہی فرق اور موٹا فرق ہے کہ ہم جیسے اگر عالم ہو جائیں تو ہم انتہائی محنت کے بعد، جہاد اکبر سے کم نہیں ہے اجتہاد، جہاد اکبر کرنے پر کامیاب ہو جانے کے بعد بھی فتویٰ دیتے وقت وہ لکھتا ہے کہ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہی موٹا سا فرق ہے، مگر حسین یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، حسین کہیں گے جو اللہ جانتا ہے وہ میں جانتا ہوں، جو اللہ کا حکم ہے وہ میں جانتا ہوں، جو اللہ کا نظام ہے وہ میں جانتا ہوں۔ کانا فقیہا قبل ان یخلق، ابھی دنیا میں تشریف فرما نہیں ہوئے تھے کہ مولا فقیہ ہیں۔ اچھا اس چوتھے جملے کو کیسے سمجھیں گے؟ کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق، مولا حسین کے بارے میں امام حسن فرما رہے ہیں کہ وحی کے نازل ہونے سے پہلے حسین نے، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے حسین نے قرآن کو پڑھ لیا تھا۔ کیسے سمجھیں گے اسے؟ یہ ہضم بھی تو ہونی چاہیے نا بات۔ اچھا میں مجلس پڑھ رہا ہوں، مجلس میں تو کہیں نہیں دروازے پہ نہیں پوچھا جا رہا اور پوچھنے کا حق بھی نہیں ہے، اور پیشانی پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ مجلس میں بیٹھا ہوا سنی ہے یا شیعہ، اس لیے کہ ہمیں حق ہی نہیں ہے کہ ہم دروازے پہ کسی کو روکیں۔ یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا ہوا ہے، سب یہاں بیٹھ سکتے ہیں آ کر۔ اور میں کل کہہ چکا ہوں کہ یہ تو سنی تو ہماری جان ہے، ہم تو ہندوؤں کو نہیں روک سکتے، سکھوں کو نہیں روک سکتے، عیسائیوں کو نہیں روک سکتے۔ امام حسین کا ذکر ہے بھائی، خوشبو ہے، جو جس کا شامہ سالم ہوگا وہ سونگھے گا، جس کو سونگنے کی صلاحیت ہوگی وہ سونگھے گا۔ تو یہ اسی بات سے تو پریشان ہے بعض لوگ، آپ کی وسعت قلبی، آپ کی کا سیاہ صدر، آپ کا لوگوں کو گلے لگانا، سب کو اپنے قریب کرنا، اسی سے بعض لوگ پریشان ہیں۔ جی پریشان ہے بعض لوگ، یہ جو آپ جلوس لے کر نکلتے ہیں، یہ جو آپ مجلس کرتے ہیں، اس سے لوگ پریشان ہیں۔ یہ آپ خوشبو لے کر نکلتے ہیں، جی ذکر اہل بیت کی خوشبو لے کر نکلتے ہیں تو خوشبو تو پھر پھیلتی ہے۔ ایک اجلاس میں تھا تو وہاں ایک بزرگوار تھے، ایک مولانا صاحب تھے، وہ فرمانے لگے ہماری گلی سے یہ ماتمی جلوس نہیں گزرے گا، ہم نہیں گزرنے دیں گے۔ اتنی تکرار، اتنی لڑائی کی انہوں نے۔ وہ جو افسر بیٹھے تھے، ریاستی ایک افسر تشریف فرما تھے جن کی یہاں میٹنگ ہو رہی تھی، انہوں نے کہا، پوچھا اپنے نیچے کے افسران سے کہ کتنی دیر تک جلوس ان کی گلی میں جائے گا؟ انہوں نے کہا مولا حضور سرکار یہ 10 منٹ سے زیادہ کا رستہ نہیں ہے، ایک گلی سے ان کی گلی میں آئے گا اور وہ 10 منٹ بعد دوسرے رستے پہ چلا جائے گا، 10 منٹ سے زیادہ ان کی گلی میں نہیں رہے گا۔ تو وہ جو افسر تھے انہوں نے ان سے کہا کہ مولانا 10 منٹ کی بات ہے، آپ کیوں اس کو پریشانی ڈال رہے ہیں؟ کہنے لگے 10 منٹ کی بات نہیں ہے، یہ 10 منٹ حسین حسین کہیں گے، ہمارے بچے سارے سال حسین حسین کہیں گے۔
मोहम्मद व आले मोहम्मद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बुलंदतर सलाम इंतहाई गुजारिश आदबाना मुअद्दबाना आरिज़ाना आजिज़ाना गुजारिश कर रहा हूँ खास तौर पर काले कपड़े पहनने वालों से कि जब आप काले कपड़े पहन के निकलते हैं ना, मैंने भी पहना हुआ है, 18 जेठ की निस्बत भी है इन मजलिसों, काले कपड़े पहन के जब निकलते हैं तो हम जिक्र हुसैन के सफ़ीर बन के निकले हुए होते हैं। आपकी चाल से लोग पहचाने के हुसैन का ज़दार है, आपके रवैये बेहतरीन तबलीग का जरिया बने। जी इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है, अखलाकियात से बढ़कर कोई तबलीग का रास्ता नहीं है। जी हमारे भाइयों ने तबलीगी जमात बनाई है, मुझे उनसे बहुत प्यार है, दरवाजे दरवाजे पे जाके पैगाम पहुंचाते हैं। जी मैं कहता हूँ माशाअल्लाह। तवज्जो कर ली। इमाम हम्बल ने क्या फरमा दिया, इमाम मालिक ने क्या कह दिया, इमाम आजम अबू हनीफा को तो कोड़े मारे गए अली की वजह से, उन्हें जिंदान में डाल दिया मोहब्बत अली में। इमाम शाफई ने तो हद कर दी, तो कहने लगे शिया क्या फजाइल पढ़ेंगे अहले बैत के जो इन बुजुर्गों ने पढ़ दिए, दिक्कत है। तो मैंने कहा जी कोई ऐप कोई खामी बताइए। कहने लगे बस आप अपने ज़ाकिरीन से कहिए कि अपनी ज़बान को ज़रा अच्छा कर लें, दावत देने वाले की ज़बान अबे तबे की नहीं होती। जो दावत देने वाला होता है ना, जो बुलाने वाला होता है, वो प्यार से बात करता है, उसका लहजा अच्छा होना चाहिए, उसकी गुफ्तगू का सलीका होना चाहिए। तो बस ये आप भी अपने मुझ जैसे लोगों से कहिए कि ज़रा ये आपने खिताब तो बड़ा अच्छा किया मगर ये जुमला आपका अच्छा नहीं था, खामखा किसी सुन्नी भाई को बुरा लगेगा, माहौल भी वैसे भी सही नहीं है और माहौल की वजह से ना कीजिए, अल्लाह की खातिर कीजिए। दिक्कत है बात की। तो बहस ये थी कि हम उस दरवाजे पर, इस दरवाजे के इसलिए मोहताज बनाए गए हैं कि हम इल्म लेकर नहीं आए थे, गैरत लेकर नहीं आए थे, इज्जत लेकर नहीं आए, शजाअत लेकर नहीं आए, सखावत लेकर नहीं आए। ये पांचों फजाइल इस घराने में पैदाइशी हैं। ये जब दुनिया में आते हैं तो इल्म लेकर आते हैं। थके नहीं है तो एक और मिसाल दूं, मैंने मौला अली की मिसाल दे दी, इमाम हुसैन की दे दी, इमाम हसन की ले लीजिए। नबी की आगोश में बैठे हैं, 3 साल की उम्र है। मौला हसन मुश्तबा नबी की आगोश में बैठे हैं और उम्र मेरे मौला की जाहिरी तौर पर 3 साल की है। एक आराबी बद्दू हाथ में गोह की दुम पकड़ कर लाया। ये गोह खाते थे पहले, ये गोह बड़ी छपकली, बच्चों के लिए कह रहा हूँ, इतनी बड़ी छपकली होती है जो सहराओं में होती है, उसे खाते थे ये ज़िबा करके, उसका गोश्त खाते थे, उसका शिकार करके उसकी दुम पकड़ी हुई थी और वो मुर्दा थी, उसे लेकर आया। सरकार बैठे हैं अपने असहाब के साथ और इमाम हसन सरकार की गोद में बैठे हैं। इसने आवाज लगा के कहा, अब्दुल्ला के बेटे, तुमने नबूवत का दावा किया है, तुम्हारी नबूवत पे दलील क्या है? मेरे मौला नबी ने फरमाया, तेरे हाथ में जो गो है वो मेरा कलमा पढ़ेगी, मेरा हसन तेरे सवाल के जवाब देगा। कहा ये गो, ये तो मुर्दा है, ये क्या जवाब देगी? सरकार ने फौरन आवाज लगाई, या ज़ब मन अंता वमा अना, अरबी में जब कहते हैं उसे, ए जब बता तू कौन है और मैं कौन हूं? वो जो पता नहीं 2 दिन की मुर्दा थी, 6 घंटे की मुर्दा गो थी, एक मर्तबा उसकी गर्दन हिलना शुरू हुई। नबी उसे या कहें तो जिंदा कैसे ना हो? नबी ने या कहा है तो जिंदा होगी ना खुद ब खुद। एक मर्तबा मुर्दा जानवर उसके हाथ में फड़कने लगा और गर्दन सीधी करके उसने कहा, अंता रसूल रब्बिल आलमीन, आप आलमीन के रब के रसूल हैं। फिर मेरे मौला ने फरमाया, मेरे मौला नबी ने फरमाया, अब मेरे बेटे हसन से सवाल पूछो। तो कहने लगा, ये बच्चा क्या जवाब देगा? जैसे उसने कहा ना ये बच्चा क्या जवाब देगा, तो मौला हसन की आवाज आई, सल फकीहन वला सबिया, पूछ एक फकीह से, बच्चे से बात नहीं कर रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी कहने लगा, आपके नाना के नबूवत पर दलील क्या है? हजरत ने फरमाया, एक मुर्दा जिंदा हो गया, एक जानवर बोलने लगा, तब भी तुझे हिदायत नहीं मिली। तवज्जो है?
سن کل رات کو تو فلاں قبیلے میں 15 آدمیوں کے ساتھ تھا، تم 15 کے 15 افراد میں اتنے فلاں قبیلے کے تھے اور اتنے فلاں قبیلے کے تھے، تم سب نے یہ طے کیا کہ میرے نانا کو آ کر ایسے سوالات کرو جس سے میرے نانا تمہارے گمان میں شرمندہ ہو جائیں۔ طے ہوا کہ تو جا کر سوال کرے گا، تو وہاں سے نکلا اور فلاں منزل پہ تجھے 2 لوگ ملے جنہوں نے تجھے سمجھایا کہ جا کر نبی سے سوال نہ کرنا، ذلیل ہو جاؤ گے، مگر اس کے باوجود بھی تو نہیں مانا اور یہاں پہنچ کر میرے نانا سے سوال کر رہا ہے اور جواب دینے کو میں تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ سارے رستے کے حالات بتا دیے، ایک رات پہلے کی کیفیات بتا دیں، اس کے بعد امام حسن کا جملہ سنے جو امام کی فضیلت کا ایک بڑا حسین جملہ ہے۔ امام فرماتے ہیں اللہ اکبر، اندی بحر العلم، میرے پاس علم کا سمندر ہے، لا تقسمہ الدوالی، جسے ڈولوں سے خالی نہیں کیا جا سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ گھرانہ پیدائشی عالم گھرانہ، یہ وہاں سے پڑھ کر آنے والا گھرانہ ہے، یہ وہاں سے شجاعت لے کر آئے ہیں۔ جی ہمارے ہاں شجاعت جب آتی ہے کہ جب ہم شجاع لوگوں کے قصے سنتے ہیں۔